اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ پہلے حصے کے آخر میں بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کی مدد سے اپنے پاس لایا تھا، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دربار میں حاضری اور قبول اسلام۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، جب حاضر ہوئی تو کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ گویا کہ ہو بہو وہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے قبل ہی معلوم ہو گیا ہے، اور ہم حکم بردار ہو چکے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی نہ کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ایسا ہی تخت ہے؟ وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی، کہا ایسا ہی میرا تخت ہے، اس کو اس کے مشابہ بتلایا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد بلقیس کو معلوم کرایا گیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا کہ حضور، ہمیں کیا آزماتے ہیں؟ ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہے، اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کے فرمان بردار ہو چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتلا سکے گی، اور ہم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس کو اب تک ایمان لانے سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا، یا یہ کہ بلقیس کو ایمان لانے سے آفتاب پرستی سے روکا تھا۔ یہ دونوں اقوال ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو، پھر جب اس نے محل کے صحن کو دیکھا تو اس کو لہریں پڑتا ہوا پانی سمجھا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس پر بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، اور میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا صحن پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کو صاف بلور یا سفید شیشے سے پاٹ دیا تھا، اور اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس محل کے صدر میں تخت بچھوا کر اس پر بیٹھے۔ بلقیس کو آنے کا حکم دیا، جس کا راستہ اسی حوض پر سے تھا۔ شیشہ و بلور میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پھرنا دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پانی گھٹنے سے کم ہی ہے۔ کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی کا حوض شیشوں سے بنا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ عورت تھی، اور اس پر بادشاہ ملک کے عین دربار میں اس کی بے عقلی اور گوارپن ثابت ہو جانے سے اس کو سخت ندامت ہوئی، اور سمجھ گئی کہ میری عقل خاک بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو صاف کہہ دیا کہ اے رب، میں اس وقت تک بڑی خطاوار تھی، اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لائی۔ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کی ہے
کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 ایسے عمدہ محلات تیار کرائے کہ جس کی مثال نہیں تھی۔ سبا ایک آدمی کا نام ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اس کا نسب اس طرح ہے: عبد الشمس بن یشہب بن یارب بن قحطان۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ فرمایا یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام مدجج، کندہ، آزر، اشرعی، انمار، حمیر۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے مشہور ہے۔ شام والوں کے نام لخم، جذام، حاملہ، خسان ہے۔ ان کی نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئے۔ بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی۔ تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن الماتا بن سبا اس ملک کا بادشاہ ہوا، پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد، پھر دوسرا بھائی زوسدہ، پھر اس کا بیٹا حارث الرعیش بادشاہ ہوا، یہی طبع اول ہے، پھر اس کا بیٹا صعب ہوا، یہی ذوالقرنین ہے، پھر اس کا بیٹا ذوالمنار ہوا، پھر اس کا بیٹا افریقس بادشاہ ہوا، اس کے بعد اس کا بھائی ذوالعغار، پھر شہربیل، پھر الہاد، پھر بلقیس بادشاہ ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاطین گزرے ہیں ان میں سے بعض خدا پرست اور نیک بھی تھے جیسے تبا اور ذوالقرنین، اور بعض بت پرست تھے، اور بعض کے سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی تھی۔ ان شاہیان تبا کی یادگار عمارات غمدان وغیرہ اب تک باقی ہے۔ صد معارب ابن کثیر کے بیان کے مطابق ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معرب تھا جس میں یہ سبا قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے جن میں ملکہ بلقیس کا نام بھی خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بند ڈیم نہایت مستحکم مضبوط تعمیر کیا جس میں پانی اثر نہ کرتا تھا۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا۔ بارش کا پانی بھی پہاڑوں سے نکل کر اسی میں جمع ہوتا تھا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں کے اور ان کی زمینوں کے کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس کے نیچے کا، پھر سب سے نیچے کا تیسرا دروازہ کھول جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ جاتا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کی 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھی، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا۔
شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھی۔ یہ باغات ایک دوسرے سے متصل دو طرفہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے۔ یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ ائمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی۔ اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے: بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں بڑی بڑی نشانیاں موجود تھی۔ باغوں کی دو طرفہ قطاریں تھی جو دائیں اور بائیں جانب مسلسل چلی گئی تھی۔ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے اور معاف کرنے والا رب غفور ہے۔ قرآن کریم نے ان باغوں کو اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے، جنتان دو باغوں سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو بوجہ اتصال کے ایک باغ اور دوسرے رخ کو دوسرا باغ قرار دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کے ذریعے یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس رزق وسیع کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شہر کو بلدیہ طیبہ بنا دیا ہے جس میں سردی و گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی پسو سانپ اور بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو یہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے۔ ملکہ سبا کی خوشحالی اور فوج کی قوت کا ذکر اس کے تذکرے میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے 13 انبیاء کرام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں اور انبیاء علیہم السلام کی تنبیہات کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے بے پرواہی اختیار کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو طرفہ باغوں کے بدلے میں 2 اور باغ ان کو دیے جن میں پل اور جاؤ اور کچھ قدرے قلیل بیری کے درخت رہ گئے۔ ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر مارب واقع تھا۔ تمام مکانات منہدم ہو گئے اور درخت تباہ ہو گئے اور دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دور اندیش قسم کے لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف منتقل ہونے کا قصد کر لیا اور تدریجاً انتظام کر کے نکل گئے اور کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے اور بہت سے وہی سیلاب کے نظر ہو گئے۔ غرض یہ کہ یہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ شہر کے کچھ باشندے جو دوسرے ملکوں میں چلے گئے ان کی کچھ تفصیل پیچھے گزر گئی ہے کہ 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے اور 4 شام میں۔
مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی۔ مکانات وغیرہ کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے باغات بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ خمت، یہ درخت اراک کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ تھے۔ اور عبیدہ نے فرمایا کہ خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار ہو اور کڑوا بھی ہو۔ اصل اس کو اردو میں جاؤ کہتے ہیں۔ اس پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس سے جنگلی بیری مراد ہے۔ اس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان لوگوں پر صد معرب کا کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی پیدا ہوئی، اور دوسری طرف ان کو سفری سہولتیں بھی میسر تھیں۔ اب ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سی ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھی جو راہ میں نظر آتی تھی، اور ہم نے سفر کی رعایت سے ان بستیوں کے درمیان اندازہ اور مناسب فاصلہ رکھا تھا کہ تم لوگ ان میں رات اور دن میں امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا ذکر متعدد آیاتوں میں ملک شام ہی کے لیے آیا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی تجارت وغیرہ کے لیے شام کا سفر اکثر کرنا پڑتا تھا۔ عام دنیا کے حالات کے مطابق شہر معرب سے شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے بھی ناہموار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرما دیا تھا کہ ان کے شہر معرب سے لے کر ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تھی۔ یہ بستیاں برلب سڑک تھی، اس لیے ان کو قریباً ظاہرہ فرمایا۔ ان مسلسل بستیوں کا یہ فائدہ تھا کہ ان کا مسافر گھر سے نکل کر دوپہر میں آرام کرنا یا کھانا کھانا چاہتا تو آسانی سے کسی بستی میں پہنچ کر معمول کے مطابق کھانا کھا کر آرام کر سکتا تھا، پھر اسی طرح ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب کے غروب ہونے تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزار سکتا تھا۔ پھر راستے بھی سب مامون تھے، کسی چور ڈاکو کا وہاں گزر نہ تھا۔ رات دن میں ہر وقت بے فکری سے سفر کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ قریب قریب گاؤں نہ رہے، جنگل بیابان آئی جس میں مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت، دولت و نعمت کے قصے ہی رہ گئے اور یہ لوگ افسانہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شہر معرب کے بسنے والے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ ایسے منتشر ہوئے کہ ان کے ٹکڑے مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ نقل کیا ہے کہ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے اس کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب تدبیر کے ذریعے اپنے مکانات اور تمام جائیداد فروخت کر دی۔ جب رقم اس کے ہاتھ آ گئی تو اس نے اپنی قوم کو آنے والے سیلاب و عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ جس کو اپنی جان سلامت رکھنا ہے وہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ تم میں جو لوگ سفر بعیدہ اختیار کر کے محفوظ مقام کا ارادہ کرے وہ امان چلے جائے، اور جو لوگ ایسی سواریاں چاہے جو کیچڑ میں ثابت قدم رہے
اور قحط کے زمانے میں کام آئے اور جلدی سفر کی ضرورت کے وقت ساتھ دے تو وہ یثرب مدینہ منورہ چلے جائے جس میں کھجور کثرت سے ہے، اور جو شراب خمیری روٹی اور پل چاہے وہ ملک شام کے مقام بصرہ میں چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ ازر کے لوگ عمان کی طرف چلے گئے اور غسان بصرہ کی طرف، اور روس و خزرج و بنو عثمان یثرب ذات النخل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ بطن مرا کے مکہ پر پہنچ کر بنو عثمان نے تو اسی جگہ کو پسند کر لیا اور یہی رہ پڑے۔ بطن مرا مکہ مکرمہ کے قریب ہے۔ اسی انقطاع کی وجہ سے بنو عثمان کا لقب خزاعہ ہو گیا، اور اوس اور خزرج یثرب پہنچ کر مقیم ہو گئے۔ اس طرح یہ قوم سبا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، نہ صد مارب رہا اور نہ وہ باغات رہے اور نہ سفری سہولتیں باقی رہی۔ جب خدا کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے صد مارب تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے باغات کو بھی نیست و نابود کر دیا، اور قوم سبا مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو یہ سزا ان کی ناسپاسی کے سبب دی جس کی وہ مرتکب ہوئے، اور ہم ایسی سزا صرف اس کو دیا کرتے ہیں جو سخت ناسپاس ہو۔ قرطبی نے بحوالہ قشیری نقل کیا ہے کہ قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش۔ سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ابتلا کا ایک مجمل واقعہ اس طرح مذکور ہے: اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور ہم نے اس کی تخت پر ایک ناقص الخلقت ڈھڑ ڈالا۔ پھر سلیمان نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ آزمائش کے سلسلے میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی دڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ دڑ کیا تھا، اس کی کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے، اور اس سے آزمائش کیوں ہے، یہ تفصیلات نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے بعض محقق مفسرین مثلاً حافظ عماد الدین ابن کثیر کا رجحان یہاں بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کو مجمل چھوڑا اس کی تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس واقعے کے بعض حصوں کو قرآن کریم کی اس آیات سے ملتا جلتا دیکھ کر بعض مفسرین نے اس آیات کی تفسیر قرار دیا ہے۔ چنانچہ کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحت امرا اور سرداروں سے ان کی بعض کوتاہیوں کے سلسلے میں ناراض ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آج کی رات اپنی 70 یا 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ہر ایک بیوی سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا تو ان کو جہاد میں استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر فرشتے نے قلب پر القاء کیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر سلیمان علیہ السلام کو خیال نہ رہا اور زبان سے انشاءاللہ نہ کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی کے ہاں کچا بچہ پیدا ہوا، اور خادمہ نے اس کچے بچے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر رکھ دیا۔ چنانچہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت نادم ہوئے کہ کسی بیوی کو حمل قرار نہ ہوا، اور جس کو ہوا اس کے ہاں بھی عجیب الخلقت اور کچا بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس پر حق تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا اور مغفرت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے
تو ان کی تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو جوان ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے۔ یہ ایک طبیعی امر تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے ملازموں اور امراء کی غیر وفادارانہ روش سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ چنانچہ اسی خیال کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ جب گھر کے جہاد کرنے والے ہوں گے تو پھر کسی سردار کی کوتاہی اور غیر وفادارانہ روش کا اندیشہ نہ رہے گا، لیکن انشاءاللہ سہون نہ کہنے کی بنا پر صورتحال بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کے روبرو رجوع کرنے لگے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی ہے، جن میں 2 تو انہیں مل گئی اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو۔ نمبر 1، مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو۔ نمبر 2، مجھے ایسا ملکہ دے جو میرے بعد کسی کے لیے لاحق نہ ہو۔ نمبر 3، جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے خدا نے دی ہو۔ اس مسجد سے مراد بیت المقدس ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ عنقریب آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہاتھی کے دانت کی تھی، درہ و یاقوت زبرجد لولو سے مرصع تھی، اور چاروں طرف اس کے سونے کے کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے جن کے خوشے بھی موتیوں کے تھے۔ اس کرسی کے پہلے درجے پر دائیں جانب 2 درخت صنوبر کے سونے کے تھے اور بائیں جانب 2 سونے کے شیر بنے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر زبرجد کے 2 ستون بنے ہوئے تھے اور کرسی کے دونوں جانب انگور کی سنہری بیلیں تھی جو کرسی کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس کے خوشے بھی سرخ موتیوں کے تھے۔ پھر کرسی کے اعلیٰ درجے پر سونے کے 2 بہت بڑے شیر بنے ہوئے تھے جن کے اندر مشک و عنبر بھرا رہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کرسی پر آتے تو دونوں شیر حرکت کرتے، ان کے گھومنے سے ان کے اندر سے مشک و عنبر چاروں طرف چھڑکا جاتا۔ پھر 2 منبر سونے کے بچھا دیے جاتے، ایک آپ کے وزیر کا اور ایک اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا۔ پھر کرسی کے سامنے 70 منبر سونے کے اور بچھا دیے جاتے ہیں جن پر بنی اسرائیل کے قاضی علماء اور ان کے سردار بیٹھتے۔ ان کے پیچھے 35 سونے کے منبر تھے اور وہ خالی رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لاتے تو پہلے زمبے پر قدم رکھتے ہی کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتی۔ شیر اپنا داہنا قدم آگے بڑھا دیتا اور گدھ اپنا بایاں پیر پھیلا دیتا۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے تو شیر اپنا بایاں ہاتھ پھیلا دیتے اور گدھ اپنا داہنا پر۔ جب آپ تیسرے درجے پر چڑھ جاتے اور کرسی پر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا گدھ آپ کا تاج لے کر آپ کے سر پر رکھتا۔ پھر کرسی تیزی سے گھومتی، وہ ایک سونے کی لاٹ پر تھی جسے سخر نامی ایک جن نے بنایا تھا۔ اس کے گھومتے ہی نیچے والے مور گدھ سب اوپر آ جاتے اور سر جھکاتے اور پروں کو پڑپڑاتے، جس سے آپ کے جسم پر مشک و عنبر کا چھڑکاؤ ہو جاتا۔ پھر ایک سونے کا کبوتر تورات اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دیتا جسے آپ تلاوت فرماتے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ خدا تعالیٰ کا منشا ہوا کہ میری عبادت گاہ پختہ بنے، مگر داؤد علیہ السلام کو دشمنوں کے قتال و جدال سے اس کی تعمیر کی مہلت نہ ملی۔ گو سامان مہیا تھا، اس لیے آخری وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی اور وہ ساز و سامان بھی حوالے کیا۔
اور ہیکل کا نقشہ بھی دیا جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 4 برس اور 2 ماہ بعد ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور خروج موسیٰ از مصر سے 592 برس بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے عراق سے نکل کر ملک کنعان میں آباد ہونے سے 1020 برس بعد اور طوفان نوح علیہ السلام سے 1440 برس بعد اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 3110 برس بعد ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لیے 30,000 آدمی مقرر کیے تھے جو کوہ لبنان پر لکڑیاں چیرتے اور تراشتے تھے اور یہاں بیچتے۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جن کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ 70,000 آدمی بار برداری اور 80,000 آدمی سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، اور 3,000 ان سب کے محافظ تھے۔ اور بادشاہ کا حکم تھا کہ سنگ تراش ہیکل کی بنیاد کے لیے بڑے بڑے پتھر تراشے اور ان کو وہی درست کر کے شہر میں لائے۔ اس کی تعمیر میں سور کے بادشاہ ہیرام نے بھی لکڑیوں کی امداد کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے پتھر ہیکل کی بنیاد کے لیے درست کرائے اور بڑی گہری زمین کھدوا کر اس کی بنیاد رکھی تاکہ یہ مدتوں قائم رہے۔ یہ عمارت سنگ مرمر سے تیار ہوئی تھی، طول و عرض و بلندی میں 60 ہاتھ تھی۔ اوپر ایک مکان بطور بالا خانے کے بنایا تھا، وہ بھی 60 ہاتھ بلند تھا۔ اس طرح اس کی بلندی 120 ہاتھ ہوئی۔ اس کا رخ مشرق کی جانب تھا اور اس ہیکل کے سامنے 20 ہاتھ چوڑا اور 12 ہاتھ لمبا اور 120 ہاتھ اونچا برآمدہ تھا۔ ہیکل کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جو 3 منزلہ تھے۔ تمام ہیکل کی چھت سروں کے مصفا شتیروں اور تختوں سے بنائی گئی اور سونے کی چادروں سے چھت اور دیواروں کو منڈ دیا گیا، جس سے تمام ہیکل روشن ہو گئی۔ اور تعمیر ایسی حکمت سے کی گئی کہ کہیں جوڑ نہ معلوم ہوتا تھا، اور بالا خانے پر جانے کے لیے دیوار کے متصل ایک زینہ بنایا تھا۔ بادشاہ نے ہیکل کو 2 درجوں میں تقسیم کر کے اندر کے درجے کو 24 ہاتھ طول و عرض میں یکساں بنایا اور دوسرا درجہ 24 ہاتھ عرض میں اور 40 ہاتھ طول میں تھا۔ اسے مقدس کمرہ قرار دیا گیا اور اس میں سرد کی لکڑی کے دروازے لگائے گئے اور ان کو سونے کی چادروں سے منڈ دیا اور ان پر قسم قسم کی تصویریں بنائی اور ان کے آگے باریک کتان کے پردے لگائے اور ان پردوں پر بھی عجیب نقش و نگار بنا دیے۔ کل ہیکل کو اندر اور باہر سے سونے کی چادروں سے منڈ دیا تھا اور باہر کے دروازوں پر اندر کے دروازوں کی طرح پردے تھے، مگر برآمدے پر پردہ نہ تھا۔ اور اس اندرونی درجے میں تابوت سکینہ رکھا اور ہیکل کے دروازے میں بڑے بڑے کواڑ لگائے اور ان پر بھی سونے کی چادریں چڑھوائی۔ اس سلسلے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیرام نامی کاریگر ملک سویہ سے بلوایا۔ اس کے والدین اسرائیلی تھے۔ یہ شخص ہر کام میں ہوشیار تھا اور سونے چاندی اور پیتل کا کام نہایت عمدگی سے کرتا تھا۔ اس نے ہیکل کا یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کیا اور 2 ستون جو بلندی میں 18 ہاتھ اور احاطہ میں 12 ہاتھ تھے بنائے۔ ان کے اوپر 5 ہاتھ اونچے سوسن کے درخت کی صورت بنائی اور ایک جالی کے جس پر کھجور اور سوسن کے پھول بنائے تھے، اور ان پر 200 انار بنائے۔ ان ستونوں میں ایک برآمدے کے دائیں طرف رکھا گیا، اس کا نام بور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا حوض نفس کرا کی طرح پیتل کا ڈلا ہوا بنوایا
اس کا قطر یعنی نصف گولائی 10 فٹ تھا، اور اس کے نیچے پیتل کا ایک ستون تھا جس کا قطر 10 فٹ تھا، اور چاروں 12 بیل ڈلے ہوئے تھے، 3 ہر طرف، اور یہ حوض ان کی پشت پر تھا۔ اس کو بحر کہتے تھے، اور حوض کے لیے 10 چوکونے ستون بنائے۔ ان کی لمبائی 5 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ اور بلندی 6 ہاتھ تھی۔ ان کے چاروں کونوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ستون بنائے، 2 ستونوں کے درمیان 1 بیل اور 2 کے درمیان 1 بیل، اور 2 کے درمیان 1 شیر ببر اور 2 کے درمیان 1 عقاب تھا، اور چھوٹے ستونوں میں بھی چھوٹے قد کے جانور بنائے تھے۔ اور ان 10 ستونوں کے لیے 10 حوض بنائے تھے، جن میں 5 حوض ہیکل کے دائیں طرف اور 5 بائیں طرف، اور بڑا حوض سامنے تھا۔ اور اس میں سب لوگ اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کر کے قربان گاہ میں جاتے، اور حوضوں میں ان جانوروں کو دھوتے تھے جن کی قربانی کرنا ہوتی تھی۔ 100 ختنی قربانی کے لیے آپ نے ایک اور قربان گاہ پیتل کی بنائی، جس کا طول وارز 20 ہاتھ اور بلندی 10 ہاتھ تھی، اور اس کے تصرف کے لیے دیگ اور چمچے اور دست پنا وغیرہ یہ سب چیزیں نہایت عمدہ پیتل سے بنائی، اور دوسرے کاموں کے لیے 10,000 میز بنائے، جن پر شیشیاں اور پیالیاں رکھی جاتی تھی، اور 10,000 شمدان، جن میں سے ایک بڑا شمدان رات دن ہیکل میں روشن رہتا تھا۔ یہ جنوب میں رکھا گیا، اور سونے کے میز شمال کی جانب، اور قربان گاہ ان کے درمیان رکھی، اور باقی برتن اس مکان میں رکھے جو 40 ہاتھ لمبا تھا، اور ہیکل کے چاروں طرف 3 ہاتھ بلند ایک دیوار بنائی، تاکہ ہر کوئی اس میں جانے نہ پائے، کیونکہ وہ مقام متبرک تھا، وہاں خاص اور پاک شدہ لوگ جاتے تھے۔ اس دیوار کے باہر ایک غار بٹھوا کر زمین کو بلند کرا کے ایک دوسری چھوٹی ہیکل تعمیر کرائی۔ اس کے اندر بڑے بڑے کمرے بنائے، 4 دروازے لگائے، اور چھوٹی ہیکل کے سامنے دور دور تک 2 طرفہ مکانات کی قطار بنائی، اور اس میں چاندی کا ملمہ کیا۔ یہ عظیم الشان ہیکل 7 برس میں بن کر تیار ہوئی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی، اور بڑی دھوم دھام سے صندوق شہادت تابوت سکینہ اندر رکھا۔ جب لوگ سب چیزیں بترتیب اندر رکھ کر باہر آئے تو ایک سیاہ ابر کا ٹکڑا ہیکل کے اندر گیا، جس سے اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگوں کو بھی اس کی مقبولیت کا یقین ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ، اس مکان میں جس وقت تیرے بندے عبادت کرنے آئے اور دعا مانگے تو ان سب کی بندگی قبول کرنا، اور ان کی دعائیں اور ان کے حاجات بر لانا۔ اگرچہ تو اپنے تمام بندوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر نگہبان اور ان پر بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بے شمار جانور قربان کیے، جن کو سب کے روبرو آسمان سے آگ اتر کر کھا گئی، جس سے سب کو مقبول ہونے کا یقین ہو گیا۔ پھر تمام لوگوں کو رخصت کیا، وہ خوشی خوشی کے نعرے مارتے ہوئے اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔ اس دن سے زیادہ خوشی کا کوئی دن بنی اسرائیل کے لیے نہ ہوا ہوگا کہ اس دن آفتاب اقبال و دولت نصف النہار پر تھا۔ پھر زوال شروع ہوا۔ تاریخ بیت المقدس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیشہ۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و سرود کے صرف و خرچ داؤد و دیش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کیا کرتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ آپ کی وفات کا ایک عجیب طرح کا واقعہ ہے اور اس میں بہت سی ہدایات ہے، مثلاً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات و طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آتی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، اس میں تعمیر کا کچھ کام باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ آپ کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دمک کو عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کوکلا کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو آپ کی موت کی خبر ہوئی۔ ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کیا تو سلیمان کی موت پر جنات کو کسی نے بھی آگاہ نہیں کیا، مگر ایک گن کے کیڑے نے جو سلیمان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنات کو اس امر کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز مصیبت و تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ اوپر تاریخ بیت المقدس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیل مکمل کر لی تھی، جبکہ مندرجہ بالا واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعمیر کے دوران ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ اس کے منافی نہیں، اس لیے کہ اصل تعمیر ہونے کے بعد بھی بڑی تعمیرات میں کچھ کام باقی رہ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ایسا ہی کام باقی ہو جس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ بالا تدابیر اختیار کی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جنات کو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو عرصہ ہو گیا ہے اور ہم بے خبر رہے، تو مدت موت معلوم کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ ایک لکڑی پر دمک چھوڑ دی۔ ایک دن رات میں جتنی لکڑی دمک نے کھائی اس سے حساب لگا لیا کہ عصا سلیمانی پر 1 سال اس طرح گزرا ہے، اور اس واقعے سے جنات کے علم غیب کو بھی رفع کرنا مقصود تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت پر چند لمحات میں قطع کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی غیب کا علم ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں۔ موت کے اس عجیب واقعے نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے، اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ مدت سلطنت بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل 53 سال کی ہوئی۔ ان کی سلطنت و حکومت 40 سال رہی۔
اور آپ نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب بادشاہی دی تھی۔ تمام مخلوقات، خواہ جن ہو یا انسان، جانور ہو یا ہوا، سب کے سب ان کے زیر حکم تھے۔ ان کے عہد میں شیاطین جن بھی انسانوں کی صورت میں متشکل ہو کر بڑے بڑے مشکل کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آدمیوں کا جنوں سے لغتن ہو گیا اور آپس میں نشت اور برخاست کیا کرتے تھے، اور شیاطین آدمیوں کے سامنے عجیب و غریب کام ظاہر کرتے تھے، اور منتر جس میں سری شرک کے الفاظ تھے، جس کو بتوں اور شیطانوں کے نام آدمیوں کے روبرو پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ ان منتروں کی وجہ سے کسی کی گردن توڑتے، کسی کا پاؤں باندھ لیتے، کسی کے پیٹ میں آ کر درد پیدا کرتے، اور جس وقت ان پر منتر پڑا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ رفتہ رفتہ اس حرکت کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہو گئی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے ان کو جمع فرمایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی جادو کی چیزیں جتنی جس کے پاس ہو حاضر کرے، تو آپ نے جمع کر کے لکھوا کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دیا، اور حکم دیا کہ جن و انسان آپس میں نشت اور برخاست نہ کرے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی تک تو معاملہ اسی طرح رہا، لیکن آپ کی وفات کے بعد جنات نے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کی تھی، اور جادو ہی کے ذریعے یہ تمام سلطنت حاصل کی تھی۔ ہوا و خشی، جانور اور جن و انس سب ان کے مسخر تھے، اور اس تمام سحر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے اس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب تدبیر یہ ہے کہ اس جگہ کو کھود کر ان کتابوں کو نکالو اور ان پر عمل کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمہارے ہاتھ سے بھی عجائب و غرائب ظاہر ہو۔ چنانچہ انسانوں نے اسی طرح کیا اور ان منتروں کو پڑھنا شروع کیا، اور عجیب خواص پائے، یہاں تک کہ تورات اور علوم دین کا شغل بالکل موقوف ہو گیا، اور تمام ہمت ان کی عام سحر کے سیکھنے میں صرف ہوتی۔ پہلے تو شیطان ان کی خوب تابعداری کرتے تھے اور آثار بھی خوب ظاہر ہوتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے ہیں تو تابعداری کم کر دی۔ غرضیے کے جنات نے بنی اسرائیل کو مکمل یقین دلایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے، اور ان کی حکومت محض ایک جادو تھی، اور ان کا نبوت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا۔ چنانچہ شہر بن حشب سے ابن جریر نے روایت کی ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھا اور بزور سحر ہوا پر سوار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی طرح سے صفائی بیان فرمائی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بنی اسرائیل کا ایک الزام قرار دیا اور ارشاد فرمایا، اور یہ یہودی اس علم کے پیچھے ہو لیے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بیان فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی تھی۔ الحمدللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تکمیل کو پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔